حضرت عائشہ فرماتی ہے امام الانبیاء کالی کملی سے گورے گورے ہاتھ بلند کرتے، آقا کے ہاتھ اٹھتے تو کیا فرماتے؟ اللہم ایدہ بروح القدس، یا اللہ حسان جب تک مصطفیٰ کی نعت پڑھ رہا ہے تو ایسا کر اس کی پشت پہ جبریل کو کھڑا کر دے، اس کی پشت پہ جبریل کو کھڑا کر دے۔ کیا مطلب؟ علماء فرماتے ہیں مطلب یہ تھا کہ حضرت حسان جب نعت پڑھتے ہیں نا ان کی پشت پہ جبریل کھڑے ہو گئے آقا کی دعا کی وجہ سے، تو پھر کیا ہوتا تھا؟ مضمون جبریل کا ہوتا تھا، الفاظ حسان کے ہوتے تھے۔ جبریل اپنا مضمون حسان کے دماغ پہ اتارتے تھے، دل پہ اتارتے تھے، حسان اپنے لفظوں میں نعت رسول پڑھا کرتے تھے، اور کیا کہتے تھے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے؟ لوگوں سنو صحابی رسول کا عقیدہ، آج ہر کوئی دین کا ٹھیکیدار بنا پھرتا ہے۔ کیا کہتے تھے؟ ان کے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ نہیں، صحابہ کو اشارے کر کے کہتے تھے یہ جو رسول ہے نا ان کا در نہ چھوڑنا۔ کیا کہتے تھے حضرت حسان؟ ایک بار نعت پڑھی حضرت حسان نے اور اشارہ کیا اور کہا اے اصحاب پیغمبر لہو ہمم لا منتہا لکبارہا وہمتہ الصغریٰ اجل من الدہر، اے اصحاب پیغمبر آنے والی نسلوں کو بتا دینا، اصحابی کا عقیدہ یہ ہے کہ تمہارے رسول کی ایسی ہمت ہے، اتنی طاقتیں ہیں مصطفیٰ کی کہ بڑی طاقتوں کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے، ادنا ہمت یہ ہے رسول کی، رسول اشارہ کرے تو زمانے کو پلٹ کے رکھ دیتا۔ کہا بڑی ہمتوں کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے کہ حسان ان ہمتوں کو بیان کر سکے۔ کہا کملی والے کی ادنا چھوٹی ہمتیں یہ ہیں کہ مصطفیٰ ہاتھ بلند کر دے تو تقدیریں بدل جاتی ہیں، دستے مصطفیٰ زمانے کو پلٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ ایسے نعت خوانی کرتے اور امام الانبیاء کے سامنے حضور کی نعت خوانی کرتے۔ آقا نے کبھی نہیں فرمایا حسان یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بات لائے کہ توجہ ہے کہ حضرت حسان ایک بار نعت نہیں پڑھی آپ نے۔ حضرت عائشہ کیا فرماتی ہیں؟ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو، کانا یکونو جب مضارع پر آئے نا تو وہ ماضی استمراری میں بدلتا ہے کہ ایک بار نہیں کیا حضور نے، کئی بار ایسا کیا ہے۔ ایسا ہوتا رہتا تھا کہ کملی والے منبر رکھواتے تھے اور حسان اس پہ نعتیں پڑھتے رہتے تھے۔ مسجد نبوی میں حضرت حسان نعت پڑھ رہے ہیں تو کیا کہتے؟ کہتے فَمُحَمَّدُنَا هُوَ سَيِّدُنَا فَالْعِزُّ لَنَا لِإِجَابَتِهِ، دنیا والوں سن لو، ہم تو وہی ہیں بکریاں چرانے والے، وہی ہیں بھٹکے ہوئے لوگ، یہ مصطفیٰ کا کرم ہے کہ رسول نے اپنے قدموں میں بٹھا کر ہمیں اتنا اونچا کر دیا ہے کہ فرشتے اتر کر ہمارے قدموں کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں۔ فَمُحَمَّدُنَا هُوَ سَيِّدُنَا فَالْعِزُّ لَنَا لِإِجَابَتِهِ، مصطفیٰ ہمارے سردار ہیں اور ہم محمد عربی کے غلام ہیں، اور ہمیں ساری عزتیں اس لیے ملی ہے کہ ہم مصطفیٰ کے قدموں میں آ بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ صرف مسجد نبوی میں نہیں ہوتا تھا، جب مکہ فتح ہوتا ہے 14,000 صحابہ یا 1400 صحابہ کے ساتھ امام الانبیاء تشریف لے جاتے ہیں، مکہ فتح ہوتا ہے، مکے میں داخل ہوتے ہیں امام الانبیاء، حضور کی زبان پہ اللہ کی حمد ہے، تاجدار کائنات طواف کرتے ہیں کعبے کا، جب طواف کر چکتے ہیں تو حضور فرماتے اے نا حسان، وہ میری نعت پڑھنے والا حسان کہاں ہے؟ تاجدار کائنات فتح مکہ کے دن آقا کیوں پکارتے ہیں؟ امام الانبیاء نے فرمایا جشن فتح منانا چاہتا ہوں، جشن فتح مکہ منانا چاہتا ہوں، آج کعبے کے سین میں محفل نعت قائم کی جائے۔ کیا بات ہے۔
کعبے کے اندر مطاف کے اندر محفل نعت قائم کرنا حضور کی سنت. تاجدار کائنات نے فرمایا جشن فتح منانا چاہتے ہیں محفل نعت قائم کی جائے. حضرت حسان کو بلایا, حسان ممبر پہ کھڑے ہو گئے. 1400 صحابہ کا مجمع لگا ہے لوگوں, حضرت حسان ممبر پہ کھڑے, مطاف بھر گیا ہے. حضرت حسان نے حضور کی نعت شروع کی. حضرت حسان اشارے کر رہے ہیں حضور کی طرف, فجاہو کا یا رسول اللہ جاہو رفیع مال رفعت انتہاؤ. آج لوگ کہتے ہیں اہل سنت آقا کو خدا سے ملا دیتے ہیں, حضور کی تعریف میں حد سے بڑھ جاتے ہیں. وہ حضرت حسان کیا کہتے ہیں؟ صحابی رسول کہتے ہیں اے اللہ کے رسول, آپ کا وہ جاہ و منصب ہے, آپ کی وہ شان ہے, وہ مرتبہ ہے اور وہ تمکنت ہے کہ رفیع مال رفعت انتہا ہو, اتنا اونچا ہے کہ جس کی کوئی حد ہی نظر نہیں آتی. اصحاب پیمبر کو تو حضور کی شان کی کوئی حد ہی دکھائی نہیں دی. یہ الگ بات ہے, آج کے مولویوں کو نظر آ گئی کیونکہ ان کا علم صحابہ سے بھی بڑھ گیا. مطاف بھرا ہے فتح مکہ کے دن. حضرت حسان کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ تو اتنے اونچے ہیں کہ ہمیں تو آپ کی شان کی حد ہی نظر نہیں آتی ہے. فجاہو کا یا رسول اللہ جاہو رفیع مال رفعت انتہاؤ. حضرت حسان نعت پڑھتے گئے, نعت پڑھتے گئے, تاجدار کائنات کے چہرے پہ مسکراہٹیں کھیلنے لگ گئی. حسان اس شعر پہ پہنچے ہیں فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْضِي لِإِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ بِكَاؤ. اے کملی والے, تجھ پر میری ماں بھی قربان, میرا باپ بھی قربان, میری عزتیں قربان, آقا آپ پر میرا سب کچھ قربان ہو جائے. جب حسان نے یہ بات کی ہے امام الانبیاء کھڑے ہو گئے. آقا کا ہاتھ اٹھا حسان کی طرف, اشارہ کیا حسان کی طرف, فرمایا میری نعت پڑھنے والے حسان خوشخبری سن لے, رب کی عزت کی قسم ہے محمد کو جس کے قبضے میں میری جان ہے. حسان یہ شعر پڑھ کر تو نے مصطفیٰ کو اتنا خوش کر دیا ہے, میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں. اے حسان ساری دنیا جنت کی مشتاق ہے, آج کے بعد جنت تیری مشتاق ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو نے مجھ پہ ماں باپ قربان کیے ہیں, عزتیں قربان کر دی. اے حسان رسول نے تجھے اتنا اونچا کر دیا ہے کہ ساری دنیا جنت کی طلب کرتی ہے, آج سے جنت تیری طلب لیے پھرے گی. آج سے جنت تیری طلبگار ہو گئی. دنیا کو جنت کی خواہش ہے, آج کے بعد جنت کو تیری خواہش ہو گئی. امام الانبیاء اپنے ثنا خانوں کو, اپنا ذکر کرنے والوں کو تاجدار کائنات جنت کی خوشخبریاں دے, پر آج ہمیں یار جہنم کے فتوے دے کہ محفل نعت سنانے والے اور قائم کرنے والے اور نعتیں پڑھنے والے جہنمی ہے. معاذ اللہ, استغفر اللہ. کوئی عقل کی بات کرو. تاجدار کائنات کی نعت خوانی رب کی عزت کی قسم کائنات کی سب سے بڑی حقیقت. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کائنات میں ایک ایسا وقت آنا ممکن ہے خدا کی حمد ختم ہو جائے. ایسا ممکن ہے خدا کی حمد ختم ہو جائے, خدا کی تعریف کرنے والا کوئی نہ رہے, اللہ اللہ کرنے والا کوئی نہ رہے. کیوں؟ ہر شے فنا ہونے والی, کل من علیہ فان, ہر شے نے فنا ہونا ہے. تو ہر شے فانی ہے, یہ تو ممکن ہے کائنات میں اللہ اللہ کرنے والا کوئی نہ رہے, خدا کی حمد ختم ہو جائے. شیخ محقق کہتے ہیں مگر ایسا وقت کبھی نہیں آ سکتا کہ محمد کی نعت ختم ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں اس پر دلیل دیتے ہیں؟ کہا اللہ اللہ کرنا ختم ہو سکتا ہے. کیوں؟ کہ رب رب مخلوق کر رہی ہے, مخلوق فانی ہے, مگر مصطفیٰ کا ذکر نہیں مٹ سکتا کہ مصطفیٰ پہ درود مخلوق نہیں خالق بھیج رہا ہے. اور اللہ نے تو کبھی فنا نہیں ہونا. تو ایسا وقت آ سکتا ہے کہ حمد خدا نہ رہے, ایسا وقت نہیں آ سکتا نعت مصطفیٰ نہ رہے. اللہ نے محبوب کے ذکر کو بلند کر دیا ہے.
اور اللہ نے محبوب کی جھولی بھر دی ہے۔ یہ شیخ محقق یہ کون ہے؟ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، جن کے بارے میں لکھتے ہیں اپنے ملفوظات میں کہ انہیں ہر رات حضور کا دیدار ہوتا تھا، ہر رات تاجدار کائنات کی زیارت ہوتی۔ اور حضرت جلال الدین سیوطی یہ کون ہے کہ جنہیں 120 بار جاگتے ہوئے حضور کا دیدار نصیب ہوا۔ حضرت جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں ایک شخص غریب آدمی، اسے شوق تھا کہ وہ بھی حضور کے شہر کو دیکھے۔ بحری جہاز پہ جا رہے تھے لوگ، تو وہ بھی سمندر کے کنارے جا پہنچا، آنکھ بچا کے وہ بھی اندر داخل ہو گیا اور جا کے بیٹھ گیا۔ ایک کونے میں چھپ کے بیٹھا تھا، اس یہ تمنا لیے ہوئے کہ میں بھی آقا کے شہر جاؤں، اس طلب میں جا رہا تھا کہ جب وہ ٹکٹ چیک کرنے والے آئے، انہوں نے سب سے ٹکٹ لیا، اسے دیکھا نیچے بیٹھا ہے، پوچھا ٹکٹ ہے تمہارے پاس؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا ٹکٹ تو نہیں، عشق رکھتا ہوں حضور سے، محبت ہے حضور کی دل میں، ٹکٹ جیب میں نہیں ہے، محبت دل میں ہے حضور کی۔ انہوں نے کہا یہاں محبت سے کام نہیں، ٹکٹ سے کام چلتا ہے، ٹکٹ ہے تو بیٹھو، نہیں تو نیچے اتر جاؤ، تم نہیں جا سکتے ہو، غیر قانونی طور پر جا رہے ہو تم۔ اس نے کہا مجھے جانے دو، میں تم سے سیٹ مانگتا نہیں، سیٹ طلب نہیں کرتا، آقا کے شہر کو جانے والے لوگوں کے قدموں میں بیٹھ کے میں اپنا سفر پورا کر لوں گا، ان کی جوتیوں میں، میں تم سے سوال نہیں کرتا کسی شے کا، بس ان کے پاؤں میں بیٹھنے دو مجھے، میں آقا کے شہر کو تکنا چاہتا ہوں۔ انہیں غصہ آ گیا، گریبان سے پکڑا، گھسیٹ کے اسے باہر پھینک دی، کہنے لگا ٹکٹ ہے تو آؤ ورنہ ہمارا وقت برباد نہ کرو۔ جب اسے گھسیٹ کے پھینکا انہوں نے باہر، بحری بیڑا چل پڑا اور عاشق رو پڑا، بڑی حسرتیں لے کے بیٹھا تھا کہ میں نے آقا کے شہر جانا ہے، گنبد خضرا کی زیارت کروں گا، آقا کی سامنے حاضری دوں گا، دیکھا کہ مجھے ٹھکرا دیا گیا، بحری بیڑا چل پڑا، اس نے منہ کر لیا مدینے کی طرف، اور رو کے کہنے لگا اے گنبد خضرا کے مکین، امیر لوگ آ رہے ہیں تیرے دروازے پر اور بیڑے کے سہارے پر آ رہے ہیں، میرے دل میں محبت ہے، میں تیرے شہر کو تکنا چاہتا ہوں، اے تاجدار کائنات آج عاشق کی ایک بات سن لے، اگر بیڑے پر بیٹھنے والے مدینے پہنچے اور یہ غریب نہ پہنچا تو رب کی عزت کی قسم ہے میں اعلان کرتا پھروں گا گلیوں میں کہ دنیا والوں، مدینے والا صرف امیروں کا نبی ہے، غریبوں کا نبی نہیں۔ جو حضور سے پیار کرتے ہیں کبھی نیاز دکھاتے ہیں، کبھی ناز دکھاتے ہیں، وہ جانتے ہیں وہ سراپا کرم ہے، وہ ناز کو بھی قبول کرتے ہیں، نیاز کو بھی قبول کرتے ہیں۔ آقا اگر امیر آج پہنچے اور غریب نہ پہنچا، میں اعلان کر دوں گا مدینے والا صرف امیروں کا نبی ہے، غریبوں کا نبی نہیں ہے، کہ صرف امیروں کو در پہ بلاتا ہے اور غریب ٹھکرا دیے جاتے ہیں، انہیں گریبان سے پکڑ کر باہر پھینک دیا جاتا ہے۔ لوگوں وہ رو رہا تھا، پھر روتے روتے خیال آیا، جب وہ بیڑا جو تھا آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، امام سیوطی لکھتے ہیں روتے روتے سوچنے لگا سورج ڈھل گیا ہے، وضو کر کے نماز ہی ادا کر لو۔ سمندر کے کنارے وضو کیا اس نے، نماز کے لیے قبلہ رخ ہو کے ہاتھ کانوں تک اٹھا کے نیت باندھنا چاہتا تھا کہ کسی نے پشت پہ ہاتھ رکھا، کسی نے پشت پہ ہاتھ رکھا اور جھنجھوڑ کر کہا نادان کیا کرنے لگا؟ کہنے لگا نماز پڑھنے لگا ہوں، نماز پڑھنے دو۔ کہا یہاں نماز نہ پڑھ، وضو اس کنارے کیا ہے، نماز اس کنارے پڑھائے۔ کہا نادان نماز کی نیت نہ کر، ابھی تیری صدا گنبد خضرا میں جا پہنچی ہے، وضو اس کنارے پہ کیا ہے، نماز مسجد نبوی میں پڑھیں گے۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا زخموں پہ کیوں مرچ چھڑکتے ہو، کیوں نمک چھڑکتے ہو، کیوں ستاتے ہو، ہم غریب مدینے کیسے پہنچتے ہیں؟ کہا میری طرف دیکھ،
میں عام انسان نہیں، خضر علیہ السلام ہوں، میں تاجدار کائنات کی مجلس میں بیٹھا تھا، تیری آواز مدینے پہنچی ہے۔ امام الانبیاء بے قرار ہو گئے، فرمایا خضر جلدی کر، امیر بیڑے پہ آ رہے ہیں، غریب کنارے پہ پھینک دیا گیا ہے، خضر جلدی پہنچ جا، امیر ابھی نہ پہنچنے پائے، غریب کو پہلے مدینے لے جائے گا۔ اللہ اکبر۔ خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں ہاتھ لیا، فرمایا آنکھیں بند کرو، آنکھیں بند کرائیں، تھوڑی دیر بعد فرمایا آنکھیں کھولو، آنکھیں کھولیں تو دوسرے کنارے پہ پہنچا ہوا مدینہ کی ہوائیں آ رہی تھیں، تاجدار کائنات کا قرب محسوس ہونے لگا تھا۔ خضر علیہ السلام اسے مدینے کی حدود میں داخل کر گئے، آنکھوں سے روپوش ہو گئے، وہ راستے میں جا رہا تھا، پھر سوچنے لگا اسی کنارے پہ تو بیڑے نے آ کے لگنا ہے، تھوڑی دیر رک جاؤں، ان سے بات تو کروں، بڑا غصہ تھا ان پر، ان سے بات تو کر لوں۔ کافی وقت کے بعد جب بیڑا کنارے پہ پہنچا، امیر ٹکٹوں والے دیکھ کر حیران ہو گئے، جسے پھینکا گیا تھا وہ پہلے آ چکا ہے، سب نے پگڑیاں اتار کے غریب کے قدموں پہ رکھ دی، کپتان نے ٹوپی اتار کے غریب کے قدموں پہ رکھ دی، کہا ہم تو تجھے پھینک کے آئے تھے، ٹکٹ تیرے پاس نہ تھا، تو یہاں کیسے پہنچا ہے؟ کہنے لگا امیرو مت بھولو، امیر مدینے دولت کے سہارے آتے ہیں، غریب عشق کے سہارے آتے ہیں۔ امیر دولت کے سہارے آتے ہیں، غریب محبت کے سہارے آتے ہیں۔ تم تو خود آئے ہو، مجھے تاجدار کائنات لے کے آئے۔ دوستان مکرم، تاجدار کائنات سے صدا دینے والا، آپ سے درخواست کرنے والا، منگتا کبھی خالی نہیں رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا میرے محبوب تیرے دروازے پر جو منگتا بھی آئے اسے خالی نہ جانے دے۔ بھئی انسان تو انسان ہے۔ مشکات شریف اٹھائیں، امام الانبیاء مدینہ سے باہر غلاموں کے ساتھ جا رہے ہیں، یہ بات قابل توجہ ہے۔ تاجدار کائنات مدینہ سے باہر نکلے، آقا نے ایک پگڈنڈی پہ سفر شروع کیا، کھیتوں کے درمیان سے گزرنے لگے، وہاں ایک اونٹ جتا ہوا تھا کنویں پر اور پانی کھینچ رہا تھا۔ اس اونٹ کے سینے میں کچھ روگ تھے جو کسی دلبر کو سنانا چاہتا تھا، اس کے دل میں کوئی پریشانی تھی جو کسی غمگسار کو سنانا چاہتا تھا۔ جب اسے نبوت کی بھینی بھینی خوشبو آئی، دل نے کہا جس کی تلاش میں تھا، جس یار کا منتظر رہتا تھا وہ جا رہا ہے، اگر اپنی بپتا سنا سکتا ہے تو سنا لے۔ اونٹ نے صدا دی یا رسول اللہ، مشکات شریف اٹھائیں، اونٹ نے آقا کو صدا دی۔ تاجدار کائنات یہ ہو نہیں سکتا تھا کسی دکھی کی آواز سن لے اور پھر گزر جائیں، یہ ممکن نہ تھا۔ آقا کے قدم رک گئے، رخ پھیر لیا حضور نے کنویں کی طرف، گئے، اونٹ نے حضور کے قدموں پہ سجدہ کیا، تاجدار کائنات نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ امام الانبیاء نے فرمایا کیا بات ہے؟ اونٹ زبان حال سے حضور سے بات کرنے لگا۔ تاجدار کائنات نے فرمایا اس کا مالک کہاں ہے؟ مالک کو بلایا، حضور نے فرمایا انہو شکا الیہ کثرت العمل وقلت العلف فاحسنوا الیہ۔ مشکات شریف اٹھائیں، امام الانبیاء نے فرمایا اونٹ کے مالک، تیرا اونٹ محمد کی بارگاہ میں شکایت کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مصطفیٰ کی بارگاہ میں یہ شکایت کر رہا ہے۔ آقا کیا شکایت کرتا ہے؟ فرمایا یہ کہتا ہے میرا مالک اے تاجدار مدینہ کام زیادہ لیتا ہے چارہ کم ڈالتا ہے، میں نے ادھر ادھر نظر دوڑا کے دیکھا ہے، آپ سے بڑھ کر غریبوں کی سننے والا کوئی نہیں ہے، میں منتظر تھا کبھی آپ گزرے تو میں صدا دوں، اے دکھیوں کے دکھ دور کرنے والے رسول میرے بوجھ اتار دے، یہ مجھے تنگ کرتا ہے، کام زیادہ لیتا ہے، چارہ کم ڈالتا ہے۔ تاجدار کائنات نے حکم دیا اے میرے غلام اونٹ کے ساتھ اس نے سلوک کر، اس نے عرض کیا آقا آئندہ شکایت نہیں ہوگی۔ لوگوں یہ بات قابل توجہ ہے، امام الانبیاء جا رہے تھے، مدینے سے باہر غلام ساتھ ہیں،
اونٹ کنویں پہ جتا ہے. لوگوں سوچو, 2 کانوں والے تو اور بھی تھے, حضور کے ساتھ جا رہے تھے. 2 ٹانگوں والے اور بھی تھے, حضور کے ساتھ جا رہے تھے. آج لوگ کہتے ہیں حضور کے 2 کان ہمارے بھی 2 کان وہ ہم جیسے ہیں, حضور کے 2 ہاتھ ہمارے بھی 2 ہاتھ وہ ہم جیسے ہیں, آقا کی 2 ٹانگیں ہماری 2 ٹانگیں وہ تو ہم جیسے ہیں. اور نادان, اس اونٹ سے پوچھ سوال کر, اور 2 کانوں والے تو اور بھی تھے, تو نے مصطفیٰ کو کیوں صدا دی؟ اے اونٹ, تو نے حضور کو کیوں صدا دی؟ تو نے کسی صحابی کو صدا کیوں نہیں دی؟ 2 کانوں والے تو اور بھی تھے, 2 ٹانگوں والے تو اور بھی تھے. اونٹ زبان حال سے کہتا ہے, نادان 2 کان دیکھ کے دھوکہ نہ کھا جانا, وہ کانوں والے اور ہیں, یہ کانوں والا اور ہے. ہیں تو ان کے بھی 2 کان ہیں, ان کے بھی 2 کان, مگر وہ کانوں والے اور ہیں اور یہ کانوں والا اور ہے. اس اونٹ کو کس نے خبر دی تھی؟ اے اونٹ, تیرا غم گسار جا رہا ہے. صرف اونٹ کی بات نہیں, امام سیوطی لکھتے ہیں ایک صحابی ایک چڑیا کے بچے اٹھا کے لاتا ہے, چادر میں لپیٹ کے حضور کی بارگاہ میں لایا. ابھی بیٹھنے نہ پایا تھا, امام الانبیاء نے فرمایا غریب چڑیا کے بچے واپس رکھ گیا. رو پڑا صحابی, یا رسول اللہ میں تو چھپا کے لایا تھا, میرے آقا میں تو چھپا کے لایا تھا, کسی کو خبر نہ تھی, آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ فرمایا مصطفیٰ کی چوکٹ کی طرف دیکھ, اس کی ماں شکایت لے کے آئی ہے. غلام نے مڑ کے دیکھا تو کملی والے کی منیر پر چڑیا اڑتی پھر رہی تھی, بے قرار تھی اور کہہ رہی تھی, اے خدا کے رسول, تیرے ہوتے ہوئے غریب کا گھر لٹ جائے, پھر تیری رحمت کس کام کی ہے؟ یہ میرے بچے اٹھا لایا ہے. امام الانبیاء نے فرمایا دیکھ میری چوکٹ کی طرف اور میری منیر کی طرف دیکھ, اس کی ماں شکایت لے کے آئی. لوگوں سوچو, ان مدینے کے جانوروں کو, ان مدینے کے پرندوں کو یہ کس نے خبر دی تھی کہ صدا دے لیا کرو, رسول تمہاری بھی سن لیتا ہے؟ اسی نے خبر دی تھی جس رب نے رسول کو یہ شانیں دے کے بھیجا تھا. اللہ اکبر. حدیث کی کتابیں اٹھائیں تو کتنے افسوس کی بات ہے جو کسی نے کر دی. براہین قاطع ایک کتاب ہے, اس کو اٹھا کے دیکھیں. کہتے ہیں ایک سالے نے خواب دیکھا, کہتے ہیں ایک سالے نے خواب دیکھا, حضور کو اردو میں گفتگو کرتے ہوئے سنا. علماء دیوبند لکھتے ہیں اردو میں گفتگو کر رہے ہیں. پوچھا حضور سے, حضور آپ تو عربی ہے, اردو کہاں سے آ گئی؟ تو حضور فرماتے ہیں جب سے علماء دیوبند سے رابطہ ہوا ہے نا, مجھے اردو بولنا آ گئی. معاذ اللہ. یعنی نتیجہ یہ نکالنا چاہتے ہیں کہ امام الانبیاء کو اردو علماء دیوبند نے سکھائی ہے. اور نادان, قرآن اٹھا کے دیکھ, ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ, اعلان ہے رب کا, جس قوم میں رسول بھیجوں میں اس قوم کی زبان میں بھیجتا ہوں, اس قوم کی زبان سکھا کے بھیجتا ہوں. اور کملی والے فرماتے ہیں, مسلم شریف اٹھائیں, کہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا, کہ لوگوں میں تم سب کی طرف خدا کا رسول, اور ارسلت الی الخلق کافہ, میں کائنات کی ہر شے کا رسول بن کے آیا ہوں. قرآن میرا اعلان کر رہا ہے جس شے کی طرف رسول بنا کے بھیجوں اس کی بولی سکھا کے بھیجتا ہوں. اور آقا فرماتے ہیں مجھے ہر شے کی طرف بھیجا گیا. تو قرآن اور اس حدیث کی روشنی میں نتیجہ یہ نکلا کہ کملی والے کو ہر شے کی بولی سکھا کے بھیجا گیا. کتنے ظلم کی بات ہے یہ کہنا کہ اردو حضور کو تمہارے مولویوں نے سکھائی تھی. یہ 2 حدیثیں میں نے پیش کی ہے, چڑیا کی روایت, اونٹ کی روایت. اور نادان جواب دے, کملی والے کو اردو تو تیرے علماء نے سکھائی ہے, یہ اونٹ کی بولی کس نے سکھائی تھی؟ اور یہ چڑیا کی بولی کس نے سکھائی تھی؟ یہ اسی نے سکھائی تھی جس نے ہر شے کا رسول بنا کے بھیجا. وہ جانتا تھا میں نے اسے ساری طاقتیں عطا کی, یہ چڑیا کے گھر بھی لٹنے سے بچائے گا, یہ اپنے غلاموں کے گھر بھی لٹنے سے بچائے گا.
اصحاب پیغمبر تو ہر شے حضور سے مانگتے ہیں. بخاری شریف اٹھائیں، حضرت ابو ہریرہ حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، اور سوچئے گا یہ بھی کوئی مانگنے کی چیز ہے؟ کیا حضور کے منصب نبوت میں یہ بات شامل تھی کہ ایسی چیزیں بھی دیں امت کو؟ حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کے دروازے کا منگتا ہوں. انی اسمع منک حدیثا کثیرا یا رسول اللہ فانساہ. آقا میں آپ سے بہت سی چیزیں سنتا ہوں، حدیثیں سنتا ہوں، بھول جاتا ہوں، مجھے نسیان ہے، بھولنے کی بیماری ہے، آقا کرم کر دیں. امام الانبیاء نے یہ نہیں فرمایا ابو ہریرہ کوئی نماز روزے حج اور زکوٰۃ کا مسئلہ پوچھنا ہے تو پوچھ لو، میں تو بے اختیار نبی ہوں، میں تو کچھ نہیں دے سکتا. یہ حافظے کا تعلق یہ تو صحت کے ساتھ ہے، کسی ڈاکٹر سے رابطہ کرو، حکیم کے پاس چلے جاؤ. یہ نہیں فرمایا بادام گھوٹ کے کھایا کرو، پیا کرو، کیونکہ ایسی چیز نہیں حضور نے بتائی. ابو ہریرہ کہتے ہیں آقا حافظہ کمزور ہے، باتیں بھول جاتا ہوں، نسیان ہے، بھولنے کی بیماری ہے. تاجدار کائنات کیا فرماتے ہیں؟ ابسط رداک یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ حافظہ کمزور ہے تو پھر چادر بچھا دو. بخاری شریف اٹھائیں، تاریخ حدیث کی سب سے اتھینٹک کتاب. کیا فرمایا حضور نے؟ ابو ہریرہ حافظہ کمزور ہے تو چادر پھیلا دو، بچھاؤ زمین. ایمان سے بتائیں سوال کے ساتھ اس جواب کا کوئی تعلق بنتا ہے کہ آپ کسی سے کہیں حافظہ کمزور ہے اور وہ آپ سے کہے چادر بچھاؤ زمین پہ، تو کوئی تک بنتا ہے؟ آپس میں کوئی جوڑ ہے؟ مگر رب کی عزت کی قسم جوڑ تو نہ تھا، مگر ابو ہریرہ نے ایک لمحہ سوچے بغیر زمین پہ چادر بچھا دی. آج کا کوئی انسان ہوتا اعتراض کرتا آقا آپ شاید میرا سوال نہیں سمجھے، میں نے کوئی آپ سے کھجوریں تو نہیں مانگی ہیں کہ چادر میں باندھ کے لے جاؤں، میرا حافظہ کمزور